دوستو آج کی یہ ویڈیو دیوار گریا کے بارے میں ہے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی دیوار گریا کو لپٹ کر کیوں روتے ہیں اور یہودیوں کے نزدیک اس دیوار کو وہ مقام حاصل ہے جو ہم مسلمانوں کے نزدیک مکہ اور مدینہ کو ہے۔ یہ دیوار مذہبی اور تاریخی اعتبار سے کیا اہمیت رکھتی ہے یا پھر یہودی یہاں آ کر کیوں آمازاری کرتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اس مکمل معلومات سے استفادہ ہو سکے۔ اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ دوستو یہ وہی دیوار ہے جس کو مسلمان دیوار براق کہتے ہیں اور اس دیوار کو دیوار گریا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہودی یہاں آ کر آمازاری کرتے ہیں اور اسے باقی دنیا میں ویسٹرن وال یعنی مغربی دیوار کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر یہودیوں کی روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی اور اب یہ دیوار گریا بھی بقایا تباہ شدہ اس ہیکل سلیمانی کا ماندہ حصہ ہے۔ یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم یعنی بیت المقدس میں واقع ہے اور یہودیوں کی یہ ایک اہم مقدس یادگار ہے اور یہودیوں کی ایک اور مقدس ترین عبادت گاہ ہے جو بالکل دیوار گریا کے قریب ہے اور جسے بنیادی پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی ربیوں کے مطابق اس مقدس پہاڑ کے اوپر کوئی یہودی جو ہے وہ پاؤں نہیں رکھ سکتا، جو ایسا کرتا ہے تو وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسلمان اس پتھر کو مسجد اقصی کا حصہ قرار دیتے ہیں لیکن یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ پتھر دیوار گریا کے بالکل مخالف سائڈ پر ہے۔ مسلمان دراصل اس پتھر کو اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کیونکہ اس کو واقع معراج سے ایفیلیشن یعنی نسبت ہے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق اسی مقام پر رکا تھا۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودیوں کا کوئی مقدس مقام نہیں ہوا کرتا تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا منصوبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا۔ خانہ بدوش کی طرح یہ لوگ زندگی گزارا کرتے تھے اور تابوت سکینہ جس خیمے میں رکھا ہوتا اسی طرف منہ کر کے یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک مخصوص عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن بعد میں اس منصوبے کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی اور اس کی تکمیل میں جنات اور انسان دونوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ یہودی اس ہیکل سلیمانی کو اپنی مرکزی عبادت گاہ سمجھتے رہے اور تابوت سکینہ اس مرکزی عبادت میں رکھا گیا۔ اس ہیکل میں صرف باعزت لوگوں کو جانے کی اجازت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم سرکش ہو گئی یعنی بھٹک گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انبیاء اکرام مبعوث ہوتے رہے مگر اس قوم کی سرکشی ختم نہ ہوئی۔ ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی انبیاء اکرام آتے تھے یہ لوگ ان کو شہید کر دیا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب مسلط کر دیا گیا۔ اس تل ابیب کے علاقے پر بابل کا بادشاہ جو کہ بخت نصر تھا اس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر نے آدھے سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا اور پھر اس نے باقی ماندہ یہودیوں کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی مقدس گاہ کو مسمار کرو، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد پوری یہودی قوم کو اپنا غلام بنا دیا اور وہاں کے تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ چونکہ تابوت سکینہ یہودیوں کے نزدیک ایک مقدس تابوت کی حیثیت رکھتا تھا اور یہودی قوم اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی، بخت نصر نے تابوت کی بے حرمتی کی۔ چونکہ دنیا میں اس وقت یہودیت مذہب ہی برحق تھا اس لیے بخت نصر پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور وہ عذاب حضرت ذوالقرنین کی شکل میں تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے اس کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ یہودی غلاموں کو آزاد کرنے سے پہلے اس نے بخت نصر کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حضرت ذوالقرنین ایک نیک دل اور نہایت ہی انصاف پسند آدمی تھا۔ یہودیوں کو ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر تو ہو گیا لیکن یہودیوں کی سرکشی کم نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ٹائٹس نامی ایک رومی جرنیل کو اس قوم پر مسلط کیا۔ اس رومی جرنیل نے پھر ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا۔ اس نے یہودیوں کو قتل عام کیا اور پھر باقی یہودیوں کو ملک بدر کر دیا، باقی جو رہ گئے تھے ان کو غلام بنا دیا۔ دوستو تقریباً یہ قوم 2000 سال یوں ہی بھٹکتی اور بکھرتی رہ گئی، لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہ کہ ان تمام شکست خوردہ عیسائیوں کو عام
معافی دی گئی، قیدیوں کو رہائی دی گئی اور بابل کے یہودیوں کو بھی ان کے برابر کے حقوق دیے گئے۔ تمام علاقوں اور ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار کو مقدس قرار دیا گیا، پھر اس دیوار کو مزید مضبوط کیا گیا اور تمام انتظامات یہودیوں کو سونپ دیے گئے۔ مغربی دیوار تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مل گئی، مرکزی مقام پھر بھی انہیں حاصل نہیں ہوا جو کہ جنگ عظیم اول کے بعد انہیں ملا۔ اس قوم کو مرکزی حیثیت تب ملی جب برطانیہ نے جنگ عظیم اول کے بعد فلسطین پر قبضہ کیا۔ یہودی آج تک اس دیوار کو لپٹ کر روتے گڑ گڑاتے ہیں اور پیٹتے ہیں، توبہ اور معافی طلب کرتے ہیں۔ اب یہی دیوار ان کا قبلہ ہے، لیکن وہ ہیکل سلیمانی کی مکمل اور مستحکم تعمیر کے خواہاں ہیں۔ یہودی آج بھی اپنے آباء و اجداد پر ہونے والے ظلم پر روتے ہیں، لیکن سرکشی آج بھی ان کی تربیت میں شامل ہے۔ تو دوستو، یہ تمام معلومات تھیں دیوار گریا اور ہیکل سلیمانی کے بارے میں۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو انہیں شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔